اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان عثمان عثمان سے۔ جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے انسنگ ہیروز کو آپ کے سامنے لانے کا جو سیریز سٹارٹ کیا تھا، اس سلسلے میں آج ہم ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آج موجود ہیں، اور آج آپ کا تعارف ایسے شخصیت سے کرواتے ہیں جنہوں نے بہت کم عمری میں بہت کچھ اچیو کیا۔ ان کی کامیابیوں کا داستان بہت لمبا ہے، اب اگر ایک ایک میں مینشن کرنا شروع کر دوں تو ٹائم بہت لگے گا، لیکن ہم ان سے خود سنیں گے، اور انہوں نے یہ اچیومنٹ جو کی ہے اپنے اکیڈیمک ایئرز کیریئر کے دوران، جن مشکل حالات سے وہ گزرے، ان سے سنیں گے۔ میرے ساتھ آج موجود ہے انجینئر کاشان احمد، جن کا بیسیکلی تعلق 410 سے ہے۔ تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ می فار ٹوڈے سیشن۔ تھینک یو عمر، کاشان، میں چاہوں گا کہ آپ اپنا تعارف خود کریں، آپ کہاں سے ہے، آپ نے کہاں سے پڑھا، اب کیا کرے، تو ذرا بریفلی بتائیں پلیز۔ جی، میرا نام کاشان احمد ہے، میرا تعلق ڈسٹرکٹ 410 میں رجڑ تحصیل سے ہے۔ میں نے جو پرائمری ایجوکیشن تھی، پرائمری اینڈ سیکنڈری، وہ میں نے نیو اسلامیہ پبلک ہائی اسکول سے حاصل کی تھی۔ پھر اسلامیہ کالج سے میں نے ایف ایس سی کیا۔ جی آئی کے غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ سے پھر میں نے بیچلر ان مٹیریل سائنس انجینئرنگ کی، وہاں مجھے ایک اسکالرشپ ملی تھی۔ 2017 میں پھر میں نے نسٹ جوائن کیا۔ 2017 اسٹڈیز کے دوران پھر میں امریکہ چلا گیا تھا، اور ریسنٹلی میری ڈگری بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے، اینڈ ایز آف ناؤ میں جاب کر رہا ہوں فائنانس ڈپارٹمنٹ میں۔ ٹھیک ہے، یہ جو آپ یہ بہت آسان الفاظ میں آپ نے بتایا، لیکن یہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ کاشان، آتا ہوں آپ کی زندگی کی طرف۔ بدقسمتی سے بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے مجھے کہ آپ 7 سال کے تھے کہ آپ کا والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے، پھر آپ 15 سال کے تھے کہ آپ کی والدہ محترمہ بھی آپ کو چھوڑ گئے۔ انتہائی افسوس ہے اس بات پہ، لیکن ایز آف موٹیویشن بہت سارے لوگوں کو جو آپ کی طرح ہوں گے ان کے لیے موٹیویشن بھی ہوگی۔ 15 سال کی عمر میں آپ نے دونوں جو والدین تھے وہ آپ لاس کر گئے۔ اس کے بعد ایف ایس سی تک کیا موٹیویشن تھی، کیا پلان تھا آپ کے دماغ میں، کیا چل رہا تھا کہ ماشاء اللہ آپ نے پھر ایف ایس سی میں پشاور بورڈ کو ٹاپ کیا، میٹرک میں بھی آپ کے اچھے مارکس آئے، تو ذرا اسٹوری شیئر کریں، کتنا مشکل تھا یہ وقت؟ جی عمر، مشکل تو ویسے ہوتا ہے بغیر پیرنٹس کے۔ آپ گرو اپ ہوتے ہیں، آپ کی پڑھائی تو ظاہری بات ہے ڈسٹرب ہوتی ہے، نو ڈاؤٹ۔ آئی ڈونٹ نو کہ میں نے کیسے مینیج کیا تھا، بٹ ابھی جب میں یاد کرتا ہوں تو 2-3 چیزیں میرے ذہن میں آتی ہیں۔ فرسٹ یہ کہ ڈپریشن تو تھی کہ یار اگر آپ کے دوست کے والدین ان کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں یا ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور آپ کے نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے وہ ڈپریشن والا سین تو تھا۔ میرے سبلنگز یہاں پہ میں مینشن کروں گا، میرے بہن بھائیوں نے مجھے کافی سپورٹ کیا، اور ایموشنلی بھی، فائنینشلی وہ جتنا کر سکتے تھے انہوں نے کیا، ایموشنلی بھی انہوں نے مجھے کافی سپورٹ کیا۔ ساتھ ساتھ یہ ایک بات میں یہاں پہ مینشن کر دوں کہ میں نے لرننگ ان دا سینس کہ اپنے ایموشنز کو کس طرح کنٹرول کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈپریشن کو آپ کس طرح اوائڈ کرتے ہیں، ڈپریشن آف اینی ٹائپ، وہ فائنینشیل ڈپریشن ہو، ایموشنل ڈپریشن ہو، ریلیشن شپ بریک اپس وغیرہ، اسٹڈیز میں اگر آپ کو کوئی مشکلات سامنے آ جائے تو اس طرح کے ڈپریشنز کو کس طرح اوائڈ کرنا ہے، تو یہ میں نے خود لرن کیا۔ آپ کہہ لیں گوگل سے کیا، یوٹیوب سے کیا، دوستوں سے کیا، ٹیچر سے، علماء سے، جن سے میں ملا، میرے کویسچنز یہی ہوتے تھے کہ میں یہ سچویشن جو ہے وہ کس طرح اوائڈ کر سکتا ہوں۔ تو فرسٹ یہ کہ میں نے لرننگ کی، اس کو اوائڈ کیا، اور اس دوران پھر مجھے ڈائریکشنز بھی مل گئی۔ ڈائریکشنز ان دا سینس کہ یار چونکہ میری فیملی ان ایجوکیٹڈ تھی اور ان کو کافی مشکلات کا سامنا تھا، تو اس ٹائم میرے ذہن میں یہی تھا کہ اگر میں اچھی ایجوکیشن حاصل کروں گا دیٹ ول بی گڈ فار می اینڈ فار مائی فیملی ایز ویل۔ تو سیکنڈ مجھے ڈائریکشن مل گئی، اینڈ تھرڈ جو تھا وہ یہی تھا کہ گائیڈنس جو تھی وہ مجھے کافی مل گئی، اور اس وجہ سے پھر بعد میں جی ایم ایس کی جب ہم فاؤنڈیشن رکھ رہے تھے تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ یار گائیڈنس اینڈ موٹیویشن جو ہے وہ far more better and far more desirable than financial support۔ اگر آپ اسٹوڈنٹس کو فائنینشیل سپورٹ نہیں بھی کرتے، اگر آپ ان کو جسٹ گائیڈ اینڈ موٹیویٹ کر دیں تو یہ بھی ان کی کیریئر میں بہت بڑا چینج لا سکتے ہیں۔ کاشان، ذرا ایف ایس سی میں پھر پشاور بورڈ کو ٹاپ کرنا، اسلامیہ کالج جانا، اس میں بھی تھوڑا اگر آپ بریفلی بتائیں پلیز۔
جی میرا ایک مائنڈ سیٹ ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں وہ یہ کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں چاہے آپ ایجوکیشن فیلڈ میں ہے آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں یا آپ کی کوئی سکلز ہے آپ کی کوئی شوق وغیرہ ہے تو ہر چیز کو گریب کرنے کے لیے آپ کو اس کے کور میں جانا پڑتا ہے. کور مینس کہ ان کی ان سائڈ جا کے دیکھنا پڑتا ہے کہ یار اس میں ریزنز بیہائنڈ یا کازز بیہائنڈ دی سکسیس کیا ہے. اکثر میں کبھی کبھی کہتا ہوں دوستوں سے کہ یار آپ نے ڈی این اے فائنڈ کرنا ہے. جس طرح ہر انسان کے اندر ایک ڈی این اے ہوتا ہے جو کہ اس کو ریپرزینٹ یا اس کی جتنی بھی جینیٹیکل چینجز ہے تو وہ اس کے ذریعے کنٹرول ہوتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یار آپ نے ہر فیلڈ کی ڈی این اے کو چیک کرنا ہے اس کو اسٹڈی کرنا ہے اور پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو شیپ کرنا ہے. تو اگر آپ نے ایف ایس سی کی بات کی تو ایف ایس سی میں اب اگر آپ کا بورڈ کا ایگزام ہے تو اس کے لیے آپ نے تیاری کیسے کرنی ہے تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ وہاں پہ جو میرے پیپر چیک کرے گا اس کے مائنڈ میں کیا ہونا چاہیے. تو ظاہری بات ہے آپ پیپر جتنا ایزی لکھیں گے کہ اس کو چیک کرنے میں آسانی ہوگی تو وہ آپ کو زیادہ مارکس دے گا. اس کو ایک نظر میں پتہ چل جائے گا کہ یار ہاں اس اسٹوڈنٹ کو یہ چیز آتی ہے اس کویشچن کا آنسر آتا ہے یا نہیں. تو اس وجہ سے یہ کچھ چیزیں اس طرح اگر سبجیکٹ وائز پھر ہم بات کر لیں کہ میتھس میں آپ نے کس طرح اچھے مارکس لینے ہیں یا کچھ اسٹوڈنٹس کے لٹریچر سبجیکٹس میں کم آتے ہیں انگلش اردو میں تو اس کے لیے بھی آپ کو اپنا پلان بنانا پڑتا ہے کہ یار اس میں اچھے مارکس کس طرح سیکیور کر سکتا ہوں. تو آئی تھنک یہ ایک میری اسٹریٹجی رہتی ہے کہ لیٹ سے اگر میں یہاں جاب بھی کر رہا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ یار کون سی چیز یہاں پہ ڈیزائریبل ہے جو میرے باس ہے وہ مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو اس کے مطابق پھر میں اپنی ہارڈ ورک اور جو بھی محنت ہے وہ میں اکارڈنگلی کرتا ہوں. ٹھیک ہے. کاشان آپ چارسدہ سے اسلامیہ کالج گئے جو بہت ہمارے لیے ایک بہت بڑی انسٹیٹیوٹ کی حیثیت رکھتا ہے. اس کے بعد آپ نے وہاں پہ پشاور بورڈ کو ٹاپ کیا انجینئرنگ میں. اس کے بعد آپ کے پاس آپشنس کیا تھے؟ کیا جی کی غلام صاحب انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی جو سوابی میں ہے وہ آپ کا سب سے پریورٹی پہ وہی تھا یا کچھ اور بھی اپرچونیٹیز آپ کے پاس آئے مختلف یونیورسٹی سے لیکن آپ نے جی کی کو سلیکٹ کیا چوز کیا اور اس کے بعد وہاں پہ آپ نے پھر میرے خیال سے گولڈ میڈلسٹ آپ رہے 4 جی پی آپ کی رہی؟ نہیں جی کی میں نے کچھ سیمسٹرز میں پوزیشن لی تھی بٹ اوور آل میرا میڈل نہیں بنا تھا جی کی میں. اور جی کی میری پریورٹی دیکھیے ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایف ایس سی کا جو ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے تو اس کا مائنڈ اتنا کلیئر نہیں ہوتا. اس ٹائم بھی اگر آپ کسی 10 ایف ایس سی کی اسٹوڈنٹس پکڑے اور ان سے پوچھے کہ یار آپ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں تو ان کو نہیں پتا ہوگا. ٹھیک ہے یہ انفارچونیٹلی ہماری کلچر میں یا چارسدہ میں یہ کیریئر کاؤنسلنگ یا اس طرح کے لوگ نہیں ہے یا پلیٹ فارمز نہیں ہے جو اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرے کہ میٹرک اینڈ ایف ایس سی سے ان کو گائیڈ کرے کہ یار آئی ٹی سیکٹر میں کیا ہوتا ہے لا میں کیا ہوتا ہے انجینئرنگ میڈیکل میں کیا ہوتا ہے. ان کو یہ نہیں بتانا کہ یار میڈیکل آپ ایم بی بی ایس کرو گے تو اتنی سیلری آپ کی ہوگی یا اتنا پیسے کماؤ گے یہ نہیں بتانا بلکہ ان کو بتانا ہے کہ یار اس فیلڈ میں آپ کیا کرو گے لائف سٹائل کیا ہے یا آپ کیا پڑھو گے کیا کام کرو گے تاکہ وہ پھر اپنے حساب سے وہ مائنڈ سیٹ بنا کے ایک فیلڈ چوز کر لے. تو ہمارے ٹائم میں تو یہ تھا نہیں اب بھی کچھ خاص نہیں ہے چارسدہ میں تو اس وجہ سے اس ٹائم میں بھی بلینک تھا کہ یار کہاں جاؤں. ظاہری بات پھر آپ جو سوسائٹی ٹرینڈز ہوتے ہیں اسی پہ آپ جاتے ہیں اور انجینئرنگ سیکٹر میں یہ 2-3 یونیورسٹیز اچھی ہے نسٹ جی کی اینڈ پیاس ٹاپ رینک یونیورسٹیز ہے. گلوبل رینک میں بھی ان کا 200-300 نمبر آتا ہے. تو میرا نسٹ میں بھی ایڈمیشن ہوا تھا. جی کی میں پھر میں نے اس لیے سلیکٹ کی کہ ایک تو مجھے وہاں فل اسکالرشپ مل رہی تھی سیکنڈلی ایک وہ سوسائٹی ٹرینڈ بھی تھا کہ یار جی کی اچھی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر انجینئرنگ یونیورسٹیز. سیکنڈ یہ بھی تھا اینڈ تھرڈ جو وہاں پہ لائف سٹائل ہے جو کلچر ہے جی کی کا تو وہ ایڈوانسڈ ہے ایز کمپیئر ٹو ادر یونیورسٹیز. وہاں آپ کو بہت زیادہ چیزوں کا ایکسپوجر ملتا ہے وہاں انڈسٹریز آتی ہے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اچھی یونیورسٹیز سے آتے ہیں فیکلٹی بھی اچھی ہے لیبارٹریز ویل ایکوپڈ ہے. تو آئی تھنک دیز ملٹی کرائٹیریا لیڈ می ٹو سلیکٹ جی کی ایز کمپیئر ٹو ادر یونیورسٹیز. اس کے علاوہ مجھے یو ٹی میں بھی ایڈمیشن ملا تھا نسٹ میں بھی مجھے سول انجینئرنگ میں مل رہا تھا بٹ ایٹ لاسٹ آئی چوز جی کی. یہ کاشان آپ کے نسٹ ایم ایس اور پھر یو ایس جانے کے جو سوال ہے وہ ہم بعد میں پوچھیں گے. آپ سے میں سوال یہاں ضرور سمجھوں گا کہ اس دوران گائیڈ موٹیویٹ اینڈ سپورٹ ویلفیئر آرگنائزیشن کا قیام آتا ہے. آپ اس کے ایک فاؤنڈرنگ ممبر ہے آئیڈیا آپ نے لے کے آیا تھا تو جی ایم ایس
آپ نے تھوڑا اس کو پہلے بھی مینشن کیا، لیکن ذرا بریفلی بتائیں کہ آپ کا مقصد کیا تھا جی ایم ایس جس چیز کے لیے آپ نے بنایا تھا، کیا وہ اسی پوزیشن پہ چل رہا ہے، آپ سیٹسفائیڈ ہے ابھی اس چیز پہ، آپ کے جو دوست تھے، آپ کے جو ٹیم ممبرس تھے؟ جی آپ نے بیسکلی 2 کویسچنس پوچھے ہیں، ایک یہ کہ جی ایم ایس فاؤنڈیشن جو تھی وہ کس بیسس پہ یا کیسے میرے ذہن میں آئیڈیا آیا تھا، اور پھر سیکنڈ کویسچن یہ تھا کہ میں جو کرنٹ جی ایم ایس کی ایکٹیویٹیز ہے اس سے سیٹسفائیڈ ہوں یا نہیں. تو ریفرنگ ٹو یور فرسٹ کویسچن، یہاں پہ میں ایک اسٹیپ بیک لوں گا جسٹ آپ کو میں اپنا مائنڈ سیٹ بتانے کے لیے کہ میرا مائنڈ سیٹ کیا ہے. بیسکلی میں جس چیز کے بارے میں بھی سوچتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ یار ایک سسٹینیبل سسٹم بن جائے. فرام سسٹینیبل سسٹم آئی مین کہ لیٹ سے اگر میں جی کی میں ہوتا اور میں جسٹ اپنے نیٹ ورک کے تھرو اسٹوڈنٹس کو گائیڈ اینڈ موٹیویٹ کرتا تو وہ کچھ ٹائم کے لیے کرتا جس ٹائم میں فری ہوتا یا بہت لمیٹڈ اسٹوڈنٹس تک میرا اپروچ ہوتا. تو اس وجہ سے یہ پوائنٹ انڈر ڈسکشن تھا، میں اپنے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کرتا تھا کہ یار ہم کس طرح ایک پلیٹ فارم بنا سکتے ہیں تاکہ وہ سسٹینیبل ہو اور وہ میرے اوپر ڈپینڈنٹ بھی نہ ہو. میں جتنا ٹائم دے سکتا ہوں وہ دوں گا اور اس کے بعد ایک آٹو سسٹم جنریٹ ہو، سسٹم خود ہی نیچے سے کینڈیڈیٹس یا اسٹوڈنٹس گریب ان کر لے اور یہ سسٹم چلتا رہے. تو اس وجہ سے میں نے پلیٹ فارم کو پریفرنس دی ایز کمپیئر ٹو کہ میں انڈیویجولی جسٹ 5-10 اسٹوڈنٹس کو گائیڈ یا موٹیویٹ کر لوں. تو اس لیے پھر میں نے اپنے دوستوں سے بات کی کہ آپ میں سے کون میرے ساتھ جوائن کرنا چاہتا ہے. اسٹارٹ میں ایجنڈا تھوڑا رینڈم تھا کہ ہم جی ایم ایس میں کیا کریں گے، کیونکہ ظاہری بات ہے جب آپ بالکل اسٹارٹ لیتے ہیں یو ڈونٹ نو کہ آگے کیا ہوگا یا سوسائٹی آپ کو ایکسیپٹ کرے گی یا نہیں کرے گی. تو اس وجہ سے ہم نے ایک تو اپنے ڈومین پہ بہت کام کیا کہ یار ہم اپنا ڈومین کیا رکھیں. یہ میں ایٹ دی ویری اسٹارٹ آف جی ایم ایس کی بات کر رہا ہوں، دسمبر 2015 کی. تو اس ٹائم جسٹ ہمارا یہ پوائنٹ آف ڈسکشن ہوتا تھا کہ یار ہمارا ڈومین کیا ہوگا، ہم ایکٹیویٹیز کیا کریں گے اور ہم اپنا ٹیم کس طرح بلڈ اپ کریں گے. تو ٹیم بلڈ اپ کے لیے اپنے سوشل نیٹ ورک میں دوستوں سے بات ہوتی رہی، فاروق، شاہان یا جو میرے دوسرے دوست ہیں کہ آپ میں سے کون میرے ساتھ جوائن کرنا چاہتا ہے. پھر جنہوں نے جوائن کیا پھر ان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی کہ یار ہم اپنا ڈومین کیا رکھیں، نام کیا رکھیں. تو اسٹارٹ میں ایجنڈا تو ایک میسیج ہی تھا کہ یار جو ہیلپنگ ادرس کا کنسیپٹ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کر لیں. تو یہی میسیج تھا. اور دوسرا یہ کہ جو ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں چارسدہ کے اور جو کہ انٹیلنٹڈ ہے، انٹیلنٹڈ بھی وہ فار سم ریزنس ہوں گے، تو ان کے درمیان جو گیپ ہے تو وہ ہم نے ختم کرنا ہے تاکہ جو انٹیلنٹڈ یا زیادہ پور فیملی سے ہے یا زیادہ قابل نہیں ہے تو وہ ٹیلنٹڈ جو اسٹوڈنٹس ہیں یا لوگ ہیں ان کے ساتھ آپس میں کوآرڈینیٹ کر لیں اور وہ ان کو گائیڈ اینڈ موٹیویٹ کر لیں. تو اس وجہ سے اسٹارٹ میں ایجنڈا یہی تھا کہ ہم ایک برج بنا لیں کہ جو قابل اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم برج کر دیں جو قابل نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم نے گائیڈنس اینڈ موٹیویشن رکھی جو کہ بالکل کاسٹ فری ہے. لوگ والنٹیئرلی کرتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے اگر میرے پاس آدھا گھنٹہ بھی ہے اور اگر میٹرک ایف ایس سی کے ایک اسٹوڈنٹ کو چاہیے تو آئی وڈ بی ہیپی کہ میں اس کو ٹیچ کروں یا اس کو کچھ سمجھا دوں. اور پھر تھرڈ جو تھا وہ پھر ہمارا فائنینشیل سپورٹ کا ایجنڈا بھی بن گیا کہ گائیڈنس اینڈ موٹیویشن کے ساتھ چارسدہ میں چونکہ زیادہ غریب لوگ ہیں تو اس وجہ سے ہم ان کو فائنینشیلی بھی سپورٹ کریں گے. تو یہ اسٹارٹ میں جو ہماری تھنکنگ تھی تو یہ تھی. ریفرنگ ٹو یور سیکنڈ کویسچن کہ جو کرنٹ پرفارمنس ہے جی ایم ایس کی ایم آئی سیٹسفائیڈ ود دیٹ اور ناٹ. تو اس میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ابھی تک تو سارا کام والنٹیئرس پہ چل رہا ہے، سارے والنٹیئرس ہیں. اور والنٹیئرس پہ ایک جو پوائنٹ ہوتا ہے کہ ان کی چونکہ اپنی اسٹڈیز بھی ہوتی ہے اور ہمارا یہ ایک ٹرینڈ ہے ہماری جی ایم ایس کا کہ ہم اپنے ٹیم ممبرس کو کہتے ہیں کہ یار آپ نے اپنی اسٹڈی خراب نہیں کرنی. تو اس وجہ سے کہ اگر وہ اسٹڈی ان کی خراب ہوگی تو پھر جو جی ایم ایس کا میسیج ہے وہی خراب نکلے گا کہ یار جو کام کر رہا ہے اس کا اپنا کیریئر اچھا نہیں بن رہا تو وہ دوسروں کو کیا گائیڈ اینڈ موٹیویٹ کرے گا. تو اس وجہ سے فرسٹ ہمارا یہی ہوتا ہے کہ یار آپ اپنی ایجوکیشن یا اپنا جو پروفیشنل کیریئر ہے اس کو جاری رکھیں اچھی طرح سے اور پھر جو اوور اینڈ ابو ٹائم ہے تو وہ آپ جی ایم ایس کو دیں. تو ظاہری بات ہے جب آپ کے پاس لمیٹڈ ٹائم ہوگا تو پھر آپ جو سکسیز ہے یا اچیومنٹس ہے وہ بھی لمیٹڈ رکھیں گے کہ یار ٹھیک ہے اتنا چل رہا ہے دیٹ از فائن. ہاں جو فیوچر پلاننگ ہے یا نیئر فیوچر پلاننگ ہے تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں
کہ GMS کی جو فنڈنگ ہے وہ بھی ایک سسٹینیبل فنڈنگ بن جائے. اس میں ہم یونیورسٹی اسکالرشپس وغیرہ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ اسکول, کالج اینڈ یونیورسٹی تینوں فیزز میں ہم اسٹوڈنٹس کو سپورٹ کریں گے. اور ابھی بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے, اگر ہم اسٹوڈنٹس کو زیادہ فائنینشیلی سپورٹ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ گائیڈنس اینڈ موٹیویشن ان کو دے دیں. زبردست. مائی سیٹسفیکشن جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ابو ایوریج ہے. زبردست. اللہ تعالیٰ کرے ہم بھی اس میں انوالو ہے کہ انشاءاللہ یہ جو مشن ہے جائے گئے. آمین. اچھا کاشان, میں دوبارہ آتا ہوں آپ کی ایجوکیشن کے اوپر. آپ پھر BS کے بعد MS کے لیے نسٹ چلے گئے, تو وہ ریزلٹ شیئر کرے نسٹ, پھر اس میں آپ درمیان میں US چلے گئے. اس کے بعد ماشاءاللہ چار صدق کے اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے وہاں سے ابھی نسٹ پریزیڈنٹ گولڈ میڈل ایوارڈ حاصل کیا, وہاں پہ آپ سے گریجویشن ہوئی. تو یہ اسٹوری ذرا شیئر کرے, ہاؤ از اٹ پاسبل, ہاؤ یو میک اٹ پاسبل نسٹ, وہاں پہ اسکالرشپ, پھر آپ نے کیا MS کس سبجیکٹ میں کیا, اور کس طرح یہ پورا اسٹوری آپ نے ذرا شیئر کرے پلیز. جی 2017 میں جب میں GK سے گریجویٹ ہوا تو پھر میں نے نسٹ میں ایڈمیشن لیا فار MS ان انرجی سسٹم انجینئرنگ. اس ٹائم ہماری فیملی کی فائنینشیل کنڈیشن کافی خراب تھی, کافی ویک چل رہی تھی, تو اس وجہ سے پھر سیکنڈ ٹائم میں نے ٹیوشنس پڑھانا بھی اسٹارٹ کر دی. اور مارننگ میں اپنی کلاسز, پھر سیکنڈ ٹائم میں جو ٹیوشن کلاسز تھی وہ لیتا تھا. یہ ٹائم کافی ٹف تھا میرے لیے فار دی ریزن بینگ کہ آپ دونوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. بٹ اس ٹائم جو میری پڑھائی تھی تو وہ میں کوشش کرتا تھا کہ کلاس ٹائمنگز میں ہی کرتا تھا, کہ جو ٹیچر نے لیکچر پڑھا دیا اسی ٹائم پہ اس کو کور کر لوں, بک ریڈنگ وغیرہ کر لوں. تھوڑا سا اگر میں ڈیپ ڈائیو کر دوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یار چارسدہ کی اسٹوڈنٹس میں لرننگ ہیبٹس جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے, بیکاز آپ کی لرننگ ہیبٹس جتنے فاسٹ ہوں گے اور جتنے ایفیشینٹ ہوں گے تو اتنے آپ کم ٹائم میں زیادہ لرننگ بھی کر سکیں گے, زیادہ ڈیلیور بھی کر سکیں گے. تو یہ ایک میرا اچھا ہیبٹ تھا, اور اب بھی میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ میرے لرننگ ہیبٹس جو ہے وہ امپروو ہو جائے. تو وہاں بھی میری یہ اسٹریٹجی کام آئی کہ آلدو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا پڑھائی کے لیے, ایگزامس کے لیے, بٹ اسٹل آئی مینیجڈ اٹ. اینڈ سیکنڈلی جو وہاں پہ کورسز تھے وہ انالیٹیکل ٹائپ کے تھے, اینڈ آئی واز گڈ ایٹ انالیٹکس, تو اس وجہ سے مجھے ایک ایج مل گیا کہ میں وہاں پہ اچھا پرفارم کر لوں. اور پھر یہاں میری جاب بھی لگ گئی. پھر میں آلموسٹ 80% ریسرچ کمپلیٹ کر چکا تھا MPhil کی. تو پھر جب یہاں میری جاب لگ گئی, میں یہاں فائنانس آ گیا, تو یہ ریمیننگ 20% پھر میں نے یہاں سے کور کیا. US کے حوالے سے اگر آپ کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں جو آپ ایک سیمسٹر کے لیے گئے تھے. جی شیور. یہ میری جتنی بھی آڈینس ہے میں ان کو یہ ایک میسیج بھی دینا چاہتا ہوں کہ یار آپ اپنے لیے اپرچونیٹیز خود ڈھونڈ لیں, ٹھیک ہے, اور وہاں اپلائی کر لیں. اس میں جس قسم کی گائیڈنس چاہیے کسی کو پکڑ کے ان سے آپ گائیڈنس لے لیں, بٹ میک یور اون ویز, ٹھیک ہے. آپ کسی کے انتظار میں نہ بیٹھے کہ یار یہ اپرچونیٹی اوپن ہوگی, فلاں بندہ مجھے گائیڈ کرے گا, آئے گا, ٹھیک ہے. پاکستان میں تو نوکریاں ہی نہیں مل رہی, سسٹمز خراب ایجوکیشن کا. یہ بلیمنگ سے کچھ نہیں ہوگا, آپ نے اپنے راستے خود بنانے ہیں, ٹھیک ہے. تو ڈیورنگ ایون جب میں GK میں بھی تھا تو آئی واز ٹرائنگ ٹو گیٹ اسکالرشپ ٹو گو ابراڈ, کہ میں باہر چلا جاؤں, پروجیکٹس وغیرہ پہ کام کروں. GK کی ٹائم میں میرے کوریا میں ایڈمیشن ہوا تھا فار سیمسٹر ایکسچینج, بٹ فار سم ریزنز آئی کوڈنٹ گو دیئر. اب یہاں نسٹ میں بھی میں یہی کوشش کر رہا تھا کہ یار آئی شوڈ گو ابراڈ, باہر کوئی ایکسپوجر بھی ہو جائے, فیکلٹی کے ساتھ نیٹ ورک وغیرہ بن جائے, اور دیکھ لوں کہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے. اینڈ obviously آپ انجوائمنٹ کے لیے بھی چاہتے ہو کہ یار انجوائمنٹ بھی کر لیں گے, سو دیٹ آل کمز ان ون پیکیج. تو آئی واز لوکنگ فار اپرچونیٹیز. یہ اپرچونیٹی آ گئی تھی USEFP, جو US ایجوکیشن فار پاکستان اسٹوڈنٹس ہے. میں نے اپلائی کیا, اپنا ریسرچ پروپوزل بنایا. یہاں پہ ایک بات میں اور مینشن کروں گا کہ کبھی کبھار ہم اپلائی کرنے میں بہت جلدی دکھاتے ہیں کہ یار بس فارم فل کر کے اپلائی کر لو, ٹھیک ہے. نہیں, آپ نے آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ پراپرلی ریڈ کر لیں کہ یار اس پروگرام کے آبجیکٹیوز کیا ہے, وہ پروگرام والے آپ کو کیوں بھیجیں گے ادھر US یا کسی بھی ملک, یا ان کے آؤٹ کمز کیا ہے, کہ وہ اگر آپ کو باہر بھیجے تو وہ آپ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں.
تو اکارڈنگلی آپ کو اپنے آپ کو شیپ کرنا پڑتا ہے, اس طرح کی کوئی اسٹوری لائن بنانی پڑتی ہے, and then you fill your application form and appear in interview. تو الحمدللہ I got lucky, میرا academic career بھی اچھا تھا, proposal بھی میرا accept ہو گیا, and I was awarded with the scholarship. میں US چلا گیا, Arizona State University, وہاں میں نے ریسرچ پروجیکٹ کیا, اینڈ پلس انٹرپرینورشپ اینڈ انرجی پالیسی کے 2 کورسز رجسٹر کیے تھے جو میں نے سکسیسفلی کمپلیٹ کی, اور ظاہری بات ہے گھومے پھرے اینڈ دین کیم بیک. زبردست, تھینک یو سو مچ انجینئر صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. ہمارا جو 20 منٹ کا ٹائم ہے وہ پورا ہو چکا ہے. یقیناً امید کرتا ہوں کہ آپ کی جو کامیابی کا سفر ہے انشاءاللہ اس طرح جاری رہے گا. انشاءاللہ العزیز آپ پی ایچ ڈی میں بھی اس طرح کے, اگر آپ کی خواہش ہے اور اگر آپ کی آگے ارادہ ہے پی جی کی, اس میں بھی آپ کی اچھی اس طرح کی گریڈز ہوں گے اور آپ اس طرح گولڈ میڈل حاصل کریں. آمین کرے, اللہ کرے اس طرح, اینڈ اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ پھر پاکستان میں مختلف اچھی پوزیشن پہ رہیں. آمین. تھینک یو سو مچ انجینئر صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. انشاءاللہ العزیز امید کرتے ہیں کہ آپ اس سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے, اور کاشان جس طرح اس ایک مشکل پیز سے گزرا اور پھر بہت کچھ اپنے اکیڈیمک کیریئر میں اچیو کیا, اور ماشاءاللہ ابھی میں نے جس طرح مینشن کہ ناسک پریزیڈنٹ گولڈ میڈلسٹ رہے ایم ایس میں, اس کے ساتھ ابھی فائنانس ڈپارٹمنٹ سول سیکریٹریٹ کے پی میں اب اس وقت جاب کرے, اچھی پوزیشن پہ ہے ماشاءاللہ. تو یہ جو موٹیویشن اسٹوری تھی, انسپائریشن اسٹوری تھی, انشاءاللہ یہ جاری رہے گی. تھینک یو سو مچ کاشان. انشاءاللہ العزیز اس کے ساتھ کاشان آپ 1 منٹ رہیے, ہم ایک پکچر لیں گے. تو تھینک یو سو مچ یو گائز فار واچنگ اس. انشاءاللہ اس طرح کی اسٹوریز لے آئیں گے تاکہ آپ کو اور بھی فائدہ ہو جائے, اس امید کے ساتھ کہ پاکستان میں ایک پازیٹیو میسج لے کے آئے, اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم پازیٹیولی کام کریں گے. اللہ پامان. اللہ حافظ.